حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباد الذي اصطفى اللہ خیر عما یشرکون. صدق اللہ العظیم. مومنین، یہ سورہ نمل کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 59ویں آیت ہے، 59. آپ فرما دیجئے الحمدللہ اور سلام و اللہ کے برگزیدہ بندوں پر. اللہ بہتر ہے وہ معبود جنہیں یہ شریک خدا قرار دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں پہلے انبیاء کا ذکر کرا ہے اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے ان کو جھٹلایا گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام اس کے بندوں پر. کون بندے؟ اصطفیٰ، برگزیدہ بندوں پر. پھر کہا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا جس کو کہ اس کا شرک قرار دیتے ہیں. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. تعریف اس لیے کہ اس نے پوری کائنات کو خلق کیا، نہ کہ صرف خلق کرا بلکہ اس کو اس کا رستہ بھی دکھایا. سب خالق بھی ہے اور رب بھی ہے. خلق کر کے سب کو رستہ دکھایا اور ان کے کاموں کا انتظام کرا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی انبیاء کا ذکر کرا تھا، تو پھر کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ سلام اس کے برگزیدہ بندوں پر. تو اس سے مراد جتنے پہلے انبیاء گزرے ہیں وہ ہیں جو کہ جن پہ اللہ نے سلام کہا ہے. تو سلام سے کیا مراد ہے؟ سلام سے مراد ہے کہ پہلے تو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد سلامتی ہے انبیاء پر. کس طریقے سے کہ ہم کو بھی سلام کرنا انبیاء پر. کس طریقے سے ہم کرتے ہیں سلام اللہ انبیاء کو کہ ہم ان کے لیے کوئی بد نہیں چاہتے، نہ ہم ان کے آگے کوئی راستہ روکنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ ان پر نازل ہوا وہ حق ہے اور وہ اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں. اللہ ہماری طرف سے ان کے لیے بےحد عزت ہے اور بہت وقار ہے اور ان کے تابع ہیں. اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا یہ جس کو کہ یہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں. اس کے بعد آیتیں آئی ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کرا ہے دلیلوں کے ساتھ کہ اس کی خلقت کیسی ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجا ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل ہم قومی یعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو خلق فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے اسے خوش نمایاں باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا بھی شریک تھا؟ بلکہ یہ تو ایک منحرف قوم ہے. اللہ نے کہا کہ کس نے آسمان زمین کو خلق کرا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے خوشنما باغ اگائے. ذات بہجا خوشنما وہ کہتے ہیں، خوشنما باغ اگائے.
کوئی پھر اللہ نے پلٹ کے لوگوں سے کہا جو کہ جھٹلاتے ہیں کہ تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے، جو کیا کوئی خدا کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ نے پوچھا، پھر کہا کہ یہ جو قوم ہے، اللہ نے دلیل دی پہلے، اس کے بعد کہا یہ جو لوگ ہیں یہ منحرف لوگ ہیں، کہ ان کو کتنی دلیلیں دو لیکن وہ سمجھتے نہیں، کیونکہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں، وہ دنیا کی خواہشوں میں اتنے غرق ہیں کہ ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری دلیل دی، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان دریا روا کر دیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور دو سمندروں کے مابین حد فاصل قائم کر دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ لا علم ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری بات کہی کہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرایا، مطلب کہ ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے کچھ بھوچال آتے ہوں، اور اس کے زمین کی دراروں میں سے خلال مطلب دراروں میں سے نہریں جاری کریں اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور سمندروں کے بیچ میں آڑ لگائی، بحرین حاجزہ۔ تو کیا خدا کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ لیکن ان میں اکثر لوگ لا علم ہیں، سوچتے ہی نہیں ان باتوں کو۔ تو دریاؤں کے بیچ میں آڑ کیسے لگائی؟ اس میں تفسیر میں یہ ہے کہ جب یہ میٹھے پانی کی ندیاں جب سمندر میں گرتی ہیں تو ایک بڑے ایریے تک یہ میٹھا پانی کھارے پانی سے سمندر سے مکس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ڈینسٹی الگ ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پانی جو کناروں پہ جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہی رہتا ہے، تو جب سمندر واپس پانی کو دھکے مار کے زمین کی طرف لے کے جاتا ہے تو میٹھے پانی سے آس پاس کے جو کسان ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر فوراً وہ میٹھا پانی کھارے سے مل جاتا تو پھر وہ کھارا پانی باہر آتا تو اس سے پھر کوئی کھیتی نہیں ہو پاتی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ایک لمبے وقت تک ایریے میں پانی کو مکس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ان کی ڈینسٹی الگ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیل ما تذکرون۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اس سے کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کون بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ جب اس کو دعا کرتا ہے، جب انسان بے قرار ہوتا ہے، جب دنیا سے وہ ناامید ہو جاتا ہے، صرف اس کی دعا اللہ سے لگتی ہے، تب جا کے دعا قبول ہوتی ہے۔ جب وہ سب کو چھوڑ کے اللہ کو پکارتا ہے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب تک وہ شرک کرتا رہے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ جہاں اس نے سچے دل سے اللہ کو پکارا تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی مشرک بھی ہے لیکن جب سچے دل سے پریشان ہو کے اللہ کو پکارتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کو ہی پکارتا ہے، معبود کو پکارتا ہے، تو اللہ دعا اس کی بھی سنتا ہے اور پھر اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا آیت آئی ہے کہ وہ یجعلکم خلفاء الارض، اور اس نے تم کو زمین پر اپنا نائب بنایا۔ تو یہ آیت میں یہ کیوں آیا ایسا ہے؟ تفسیر میں یہ کہ ایک طرف اللہ دعا کی بات کر رہا ہے، پھر یہ زمین پہ اس نے تم کو اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ تو میزان نے ایکسپلین کرا ہے، میزان نے کہا کہ جب اللہ نے ہم کو زمین پہ نائب بنایا تو ہر چیز یہاں کی نعمت ہم کو اللہ نے میسر کر دی ہے نا۔ تو جب ان نعمات میں کوئی رکاوٹ آتی تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم کو بنایا خلیفہ، ہر چیز ہمارے لیے کر دی، کھیتی باڑی، ہر چیز، ہوا پانی ہمارے لیے کرا نا۔ لیکن جب نعمات میں مشکل آتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو نے ہمارے زمین کو ہمارے لیے ہمارے کاموں میں لگا دیا، اب یہ ہم سے نعمتیں رک گئی ہیں، تو اللہ تو ہماری حاجت قبول کر۔
پھر اللہ نے کیا کہا بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت سب دیکھتے ہیں، ساری نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن نصیحت نہیں ملتی. لوگ روز دیکھتے ہیں اللہ کی نشانی کو، جو آیتیں ہیں تو یہ آیتیں ہم روز دیکھتے ہیں لیکن ہم کو نصیحت نہیں ملتی، ہم خواہشوں میں گرفتار ہیں. جب موت آئی تو اس وقت ٹو لیٹ ہو جائے گا. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوا کو خوشخبری دینے کے لیے بھیج دیتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ وہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بہت بالا ہے. یہ جو اندھیرے ہیں، کہا کہ اندھیرے زمین کے اندھیرے اور سمندر کے اندھیرے بڑے خطرناک اندھیرے ہوتے ہیں. خصوصاً آپ جنگل چلے جائیں، جنگل میں کہ جو آدمی جو گھومتا ہے اس میں، یا رات کے اندر، یا پھر آپ چلے جائیں سمندروں میں، آدمی گم جاتا ہے. اور رات میں تو سمندر اور خطرناک دکھتا ہے اور جنگل خطرناک لگتے ہیں، اس میں آدمی گھومتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے. تو ان رستوں سے اللہ ہی دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے. ستاروں کے پہلے تو ایسا کچھ تھے ہی نہیں، کمپس ستاروں سے لوگ جاتے تھے. قرآن اس کے بارے میں آیتیں بھی ہیں کہ ستاروں کو بنائے اس لیے کہ لوگ رستہ پائیں. تو اللہ کی شان ہے کہ جب اس نے کائنات بنائی تو ستارے خصوصاً بنائے تھے انسان کے لیے تاکہ اس کے ذریعے وہ رستے حاصل کر لے. یہ پہلے جو چلتے تھے شپ چلتے تھے، شپ تو کب سے چل رہا ہے؟ 1000 سال سے چل رہے ہیں. کمپس تو ابھی یہاں ہے، ستاروں سے چلتے تھے سمندر کے اندر. تو یہ اللہ کی شان ہے. اور کہ اللہ نے کیا کہا کہ وہ کون ہے جو کہ رحمت سے پہلے مطلب بارش کے پہلے ہواؤں خوشخبری دے کے بھیجتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس کی ذات بڑی اعلیٰ جس کا وہ شریک قرار دیتے ہیں. أَمَّن يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يُرْزِقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کون ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ فرما دیجئے تو پھر دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. اللہ نے کہا کہ کون ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوسری بار پھر پیدا کرے گا، اور تم کو آسمان زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ تو کیا اللہ سے کوئی معبود ہے؟ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. تو پہلی بار خلق کرتا اللہ، پھر دوسری جو خلقت ہے وہ ہے ریسریکشن کی. کیا مطلب ہوا کہ جب زمین سے پیدا کرے گا، مبعوث کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو وہ یہ ہے کہ جب ہم پہلی بار پیدا ہوتے ہیں تو جو ہمارا بدن ہوتا ہے، تو جب ہم زمین میں ہم کو دفن کر دیتے ہیں تو ہماری یہ جو زمین مٹی بن جاتا ہے تو ہماری حالت بدل جاتی ہے. ہم تھے تو وہاں لیکن ہماری حالت بدل جاتی ہے، مٹی بن جاتے ہیں. پھر اللہ اسی مٹی کو پھر سے دوسرا بدن دے گا. تو ہم تھے وہی، مطلب کوئی نئی چیز نہیں آ رہی ہے، وہی چیز ہے لیکن کیا ہوا تھا اس کی حالت چینج ہو گئی تھی، بدل گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر پہلی حالت میں واپس لے کے آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کہتا ہے کہ وہ کون ہے جو خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پہلی بار ہے جو وہ بعد میں یعید پھر سے اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور تو وہ آسمان زمین سے رزق دیتا ہے. کھانا تو صرف اللہ ہی دیتا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین سے اگتا ہے، سب اللہ کرتا ہے. تو اللہ نے اتنی جب دلائل دی پھر اللہ نے کہا کہ بتاؤ کہ تم بتاؤ، فرما دیجئے تو پھر دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. تم اپنی دلیل لے کے آؤ. کیا یہ سب کام اللہ کے سوا کوئی اور کرتا ہے؟ سارے جو اللہ نے باتیں بتائیں، کیا اور بھی خدا جو سب کرتا ہے؟ تو اگر آپ دلیل سے سوچیں تو کون اللہ جو اس کے سوا کون کرتا ہے سارے کام؟ جب اللہ کرتا ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں کیوں نہیں عبادت کی جاتی بغیر شرک کے؟ اور ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ یہ حق سوال ہے. اگر کسی کو کوئی کافر ہے اس کو بھی اگر یہ آیتیں پیش کری جائیں اور وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتے وہ انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حق ہے.
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ یہ نہیں جانتے کہ انہیں کب قبروں سے اٹھایا جائے گا. اب اس کے بعد پہلے تو اللہ نے اتنے سوالات کرے گے کہ میں نے کائنات پوری بنائی ہے، اس کا انتظام میں کرتا ہوں، ہاں سب میں کرتا ہوں، پیغمبران میں نے بھیجے جو رستہ دکھاتے ہیں، جن پہ کہ سلامتی ہے. اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اتنا ہی نہیں، یہ اس کے سوا جو اس کے بعد اللہ نے آگے بات کری، کیا کہا کہ اب جتنا بھی جو غیب کا علم ہے آگے کیا ہونے والا ہے، ہاں کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم. قرآن میں آتا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہوا، کسی کو نہیں معلوم کہ کون سی زمین میں اس کی موت آئی. اس طریقے سے کسی کو غیب نہیں معلوم ہے، تو سوا اللہ کے کوئی غیب کو بھی نہیں جانتا. اور یہ غیب تو نہیں جانتے، بلکہ یہ بھی نہیں معلوم ان کو کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کا علم بھی کسی کو نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ مجھے علم قیامت کا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں. ہاں کچھ آیتیں ہیں، مطلب آیت اس طریقے سے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم بتا دیتا ہے. جیسے قرآن میں آیتیں ہیں عیسیٰ بن مریم کے لیے کہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو تم کھاتے ہو یا گھر میں تم جمع کر رکھتے ہو وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جو غیب کی باتیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں. آیتیں اس طریقے سے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے عزت سے. تو جتنا غیب ملتا ہے پیغمبران کو اللہ کے عزت سے ملتا ہے، جتنا چاہتا دیتا ہے. تو یہ بھی صرف اللہ کے عزت سے ملتا ہے، باقی پورا غیب اللہ کے ہاتھ میں ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو چکا ہے اور وہ تو شک وہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. کہا کہ یہ جو لوگ کفار ہیں انہوں نے اپنا سارا علم کا حصہ اس دنیا کے لیے لے لیا، تو ان کا پورا حصہ جو تھا ان کو مل گیا، ان کا پورا دماغ دنیا میں لگا ہوا ہے. جیسے کہ ٹیکنالوجیکل پروگریس، انڈسٹریلائزیشن، معاشی ترقیات، تو اس کی وجہ سے اب ان کے پاس آخرت کا کوئی علم کا حصہ نہیں ان کے پاس، کیونکہ وہ واحد اللہ کا ایمان نہ لائے، بلکہ ان پر علم بھی نہیں ہے اور اس سے شک میں ہے کہ کیا ہوگا کیسا. اب آپ کفار سے بات کریں گے آخرت، بولے کیا بولتے ہو آپ. بعد میں اللہ نے کہا کہ بلکہ وہ اندھے ہو رہے ہیں، دکھتا نہیں ان کو، کیونکہ خواہشات کے پردے اتنے ہیں، دنیا کی لالچ اتنی ہے، پھر اس کے بعد فکر نہیں ہے، پھر کوئی ہدایت کی کتاب نہیں ہے جو کہ اس کے ذریعے وہ رستہ حاصل کر لیں، تو وہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں. تو قال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون. اور کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا. یہ ہمیشہ کفار کہتے تھے پیغمبران کو، کیوں کہتے تھے کہ کیا ہم مر گئے اور ہمارے باپ دادا مر گئے تو ہم نکلیں گے قبروں سے. کیوں پھر وہ ان کا کہنا تھا کہ جو بہت پہلے مر گئے تھے وہ تو ابھی زندہ ہی نہیں ہوئے، تو ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے، آپ کیسے کہ تو ایسا ہوگا. یہ ہمیشہ کے جھگڑے رہے ہیں، آج بھی جھگڑے ہیں، لوگ ہنستے ہیں. تو مومنین تھوڑے لوگوں کا سوا اس دنیا میں تھوڑے سے مومنین ہیں جو کہ یقین کی حالت میں ہیں کہ قبروں سے اٹھا جائیں گے. اور یہ ضروری ہے کہ ہم روز تفکر کریں اور قرآن کو پڑھیں، ورنہ یہ شیطانی دنیا آپ کو بہکا دے گی، مادہ پرست دنیا. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا اساطیر الاولین. اس قسم کے وعدے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے کیے جاتے رہے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں. کہا کہ یہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور ہمارے باپ دادا سے بھی ہوئی ہیں، کیونکہ پیغمبر آیا کرتے تھے نا پہلے. یہی ہر پیغمبر کی یہی میسج تھی کہ بھائی آخرت سے ڈرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. تو کہا اس طرح کی باتیں ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتی آئی ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. تو اللہ نے کہا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. فرما دیجئے کہ جاؤ زمین میں چلو اور پھرو اور دیکھ لو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوا. کہ اگر تم سوچتے ہو
کیونکہ یہ سب پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. تم جو زمین میں دیکھو جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ کہاں ہیں, کس طریقے سے ہم نے ان کو نیست نابود کر دیا. اس میں لفظ مجرمین آیا, کافرین نہیں آیا ہے. مجرم میں سب آ جاتے ہیں, اس کے اندر کفار بھی آ جاتے ہیں اور گناہ گار مسلمان بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے گناہ کرے. ہر ایک کو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ ہمارے جو گناہ ہو گئے وہ ریکارڈ ہو گئے ہیں. ہم بھی اللہ کے سامنے گناہ گار ہیں تو مجرم بن کے پیش ہوں گے. ہم کو توبہ کرنا چاہیے. تو کہا کہ زمین پہ چل پھر کے دیکھو گے اگر تم ایسی باتیں کر رہے ہو تو جو پہلے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا, جو کہ نیست نابود ہو گئے. فرعونی نابود ہو گئے. آج ان کے جو پیرامڈ ہے کھنڈر پڑے ہیں. ہر جگہ کے جو ظالم بادشاہ تھے چلے گئے, کھنڈر بن گئے. کہا تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بھی ایک طرح کی قیامت ہے کہ آپ کی موت آتی ہے اور آپ جیسے غائب ہو جاتے ہیں. یہ قیامت اپنے آپ میں ایک یہ اتنی بڑی مصیبت ہے. وہ خصوصاً اس کے اندر جو اشارہ ہے وہ پرانے بستیوں کو ہلاک کرنے کا. اللہ نے ان پہ عذاب بھیجے تھے, ان کو ہلاک کر دیا تھا. لیکن موت خود آپ ایک بہت بڑا درس ہے انسان کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سرکار کو فرماتا کیا, کیونکہ سنتے نہیں تھے, تکلیف ہوتی تھی, تو اللہ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. نہ تو آپ ان کے لیے غمگین ہو اور نہ ہی ان کی مکر و فریب پر دل تنگ کریں. کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ کیوں سرکار غمگین ہو جایا کرتے تھے کہ یہ حق بات کو کیوں نہیں سمجھتے, دنیا کے خواہش کے پردے ایسے کیسے پڑے کہ سنتے ہی نہیں حق کو. تو اللہ نے کہا کہ تم ان کے لیے غمگین نہ ہو اور نہ ان کی مکروں و فریب پر تنگ ہو. مکر و فریب کرتے ہیں اس سے تنگ دل ہو, کیونکہ ایسا ہے کہ چند لوگ ایمان لاتے ہیں. نوح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ ایمان لائے تھے. مومنین کم ہوتے ہیں ہمیشہ, کہ فکر کرنے والے, تفکر کرنے والے, عقل مند لوگ, اللہ سے ڈرنے والے کم ہوتے ہیں. تو پھر کیا آیت ہے اس کے بعد وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو تو بتاؤ کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا. پھر یہی بات ہے, بس کہتے اور عذاب لانے کے لیے وہ جلدی کیا کرتے تھے. ہمیشہ کہتے تھے لے کے آؤ عذاب, کیونکہ انہیں لگتا تھا عذاب نہیں آئے گا. یہ نوح کی قوم بھی اسی تھی, ہر قوم نے کہا جلدی لے کے آؤ عذاب. سرکار کے وقت بھی ہوا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِيفَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. کہہ دیجئے عجب نہیں جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی پہنچ چکا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا کہ جو تم آخرت عذاب کی بات کر رہے ہو, قیامت کی عذاب کی بات کر رہے ہو, کوئی عذاب کی بات کر رہے ہو, تو اس کا ایک حصہ تمہارے دنیا میں تو آ ہی گیا ہے. تو ہم تم کو دنیا میں تو عذاب دے ہی رہے ہیں, دیں گے. اور یہ جو عذاب ہے دنیا کا عذاب آخرت میں جا کے مل جائے گا. آج دنیا کے اندر اتنے عذاب آ رہے ہیں, کورونا کا عذاب آ رہا ہے, دنیا کے اندر افراتفری مچی ہوئی, دنیا کے اندر سسٹم بگڑ گیا ہے, انسانیت ختم ہو گئی ہے. یہ عذاب ہے, یہ اللہ کا عذاب ہم کو دکھتا نہیں کیا؟ جنگ ہو رہی ہے, خون ریزی ہو رہی, ہر طرح کے عذاب چل رہے ہیں آخر زمانے. تو کہا کہ اللہ سبحانہ نے کہا کہ اللہ نے اشارہ کرا, کہہ دیجیے عجب نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی پہنچ چکا ہے, آ ہی گیا ایک حصہ اس دنیا کے اندر. پھر یہ عذاب آخرت میں جائے گا. وہ ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. اور ان میں سے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا رب لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے, لیکن ان کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. اللہ نے کہا کہ یہ جھٹلاتے ہیں, نہیں مانتے تمہیں, آیتیں نہیں مانتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میں نے عذاب نہیں بھیجا اس طریقے سے, کیونکہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ذو فضل علی الناس, اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا لوگوں پر. لیکن پھر بھی اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. مطلب اللہ مہلت دیتا ہے, مطلب اتنا گناہ ہو رہا ہے دنیا میں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی برساتا ہے, اللہ تعالیٰ انتظامات کرتا ہے دنیا کے, اللہ تعالیٰ نے رزق کو نہیں روکا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذو فضل علی الناس ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو فضل کرتا ہے. لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. شکر نہیں کرتے مطلب اللہ کو کا حق ادا نہیں کرتے. وہ ان ربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون, اور یقیناً آپ کا رب وہ ہے, وہ بھی جانتا ہے جو آپ اور
اور یقیناً آپ کا رب وہ بھی جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کی، ہر انسان کے دل میں جو راز ہے، سیدھا اللہ کا سیدھا کوئی راز نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے، صرف اللہ جانتا ہے. وہ بھی مطلب اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اور آسمان و زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ شے نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اللہ کہتا ہے ہر چیز کو لکھ لیا کرا کرو. جیسے جب کہتا نا اللہ کہتا ہے کہ جب تم لین دین کرو یا کسی کو قرض دو تو لکھ دو. جو بقرہ کی سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت ہے، قرآن کی سب سے لمبی آیت قرض پہ یہ کہ لکھ لیا کرا کرو. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ لکھتا ہے ہر چیز، یہ فرشتے بیٹھ کے لکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کا ڈاکومنٹیشن اللہ کے پاس ہے، جو بھی کائنات میں ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب چیز لکھی ہوئی ہے. خصوصاً ہم کو ڈرنا چاہیے کہ کرامن کاتبین یہ ہمارے کیا کیا عمل لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو میں نے ابھی جو آیت پڑھی تھی کہ وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے، تو اس آیت کے ذیل میں یہ ہے کہ یہ آیت خصوصاً اس وقت کے لیے ہے جبکہ امام زمان جب آئیں گے اور کعبے کے وہاں ظاہر ہوں گے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر. تو یہ آیت خاص اس وقت کے لیے ہے، مطلب امام کے لیے تو یہ آیت ہے، لیکن ہر بے قرار کے لیے آیت ہے، لیکن خصوصاً یہ ہے امام زمان کے لیے کیونکہ اتنا صبر کر کے وہ ظاہر ہوں گے. اتنا لمبا صبر غیبت میں جو صبر کیا مولانا نے، پھر اس کے بعد ظاہر ہوں گے. مومنین بھی اس وقت صبر کرتے ہیں. آج ہمارا صبر کوئی آسان نہیں کیا. جس طریقے سے مومنین پہ ظلم ہو رہا، جس طریقے سے حق کو پامال کیا جا رہا، جس طریقے سے تکالیف ہو رہی ہے، اہل بیت کے خلاف بولا جا رہا ہے، ان کا حق چھینا جا رہا ہے، تو سب کا صبر ہے. مومن کا بھی صبر ہے، مولا کا بھی صبر ہے، لیکن سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ ہم امام حسین کی مصیبت کا صبر ہم کو، کہ جس طریقے سے امام حسین کو ظلم ہوئے، مولا امام مہدی علیہ السلام روز گریا کرتے ہیں. یہ صبر بہت عظیم صبر ہے جو ہم سب کر کے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ دعا اللہ سے کہ مولا کا ظہور جلد سے جلد ہو تاکہ ہم مولا کی نصرت کریں اور خون حسین کا بدلہ لیں. اللہ القوم الظالمین. الحمدللہ.